اللہ کی قسم علی ہمارے ہیں. میں چبلا والا کام میں بھنگیاں چرسیاں دے کھاتے مولا علی نے پا چھڑے تیرے پلے رہا کی. طریقت کا قاسم علی، علم کا قاسم علی. اور میرا جملہ سنیے، اگر جملہ آپ کو مزہ دے تو ٹھیک ہے، وگرنہ مزہ نہ دے تو کسی خارجی کا سہارا لے لینا. ادھر جملہ سنو، میں کہا کرتا ہوں علی ہمارے ہیں، دلیل اس کی یہ ہے کہ سارے ولی ہمارے ہیں. ارے ولی وہ بنتا ہے جس کو علی بنائے. اور میرے عقیدے کی صداقت دیکھو، علی کو سنیوں کا عقیدہ پسند آیا، اس لیے سارے ولی اہل سنت کو عطا کر دیے. سنیوں کے علاوہ دو ٹبر بچتے ہیں. ایک کہتا ہے علی کر کچھ نہیں سکتا، مولا علی کہ ٹھیک ہے پھر کچھ نہیں کر سکتا، ولایت تک کوٹا بند. تم میں ڈیزل ہوگا. چلو کوئی گال نہیں، جتنا سمجھ سکتے ہو. گلی گلی پھرو. میں نے کہا تم میں ولی، ہم میں یہ نہیں ہوتے. میں کہ تم میں کیا ہوتے؟ دہشت گرد. ایک دوسرا ٹبر ہے علی علی. میں نے کہا کوئی ولی؟ کہتے ہیں نہیں. میں کہا مولا علی یہ بیچارے تھے کھپ گئے علی علی کر کے، تو انہاں وچ بھی کوئی نہیں. فرمایا ایڈے نشے دے ماری ہوئی مخلوق ہے، نالے مینوں شیر خدا آندے نالے بزدل آندے. میں انہاں دا کوٹا بھی بند کر چھڈیا. تے میں کہ حضور اسی پھر حاضری پیش کریے تہاڈی بارگاہ وچ؟ نہیں نہیں، مولا علی تے جنہاں دا کلیجہ ٹھنڈا ہوندا ہے صرف وہ بولو، باقی بندہ نہ بولے. ہم نے کہا علی تو شیر خدا، تو زوج زہرا، تو مشکل کشا، تو تاجدار حلتا، تو امام الاولیاء. مولا علی کو ہماری نوکری پسند آئی. کہا غوث جلی تمہیں دیا، ہند الولی تمہیں دیا، داتا علی تمہیں دیا، میرے علی تمہیں دیا، اور قیامت تک ہر ولی تمہیں دیا. اب بات کو میں سمیٹنا چاہتا ہوں، توجہ کیجئے. یہ اتفاق ہے علامہ قادری صاحب کے آنے سے تھوڑی دیر پہلے ہی میں نے تقریر شروع کی ہے. ادھر دیکھیں، توجہ سے میری بات سنیے. جو بات میں عرض کر رہا تھا، ختم نبوت کی جنگ میں صحابہ کا نعرہ کیا تھا؟ تو انو قسم لگے جی اس نعرے تے نہ بولو تھا. نالے میں نے پتا چلے شاہ صاحب ہونی حضرت علامہ صاحب سارے محدث اعظم دے شاگرد نے، تے محدث اعظم لنگر امام احمد رضا دا. تے امام احمد رضا سبق ہی ہوئی ہے کہ گستاخاں نو ساڑن نہیں یا رسول اللہ دے نعرے اینے لاؤ کو اٹھن جوگا روے ہی نہ. اے گولے پٹاخے نال سانو ڈرانا چاہتے ہیں. میں کہ چبلو ساڈے اندر حلال دا خون نبی دا لنگر کھادا ہوئے. اسی مصعب ابن عمیر دے منن والے ہاں، جسم دی ہر بوٹی محمد دی وفا دا نعرہ لائے گی. میلاد دے جلوساں تے پھیرنا. اور میں کہ تہاڈیاں گولیاں مک جانیاں نے، یا رسول اللہ علیاں بولیاں نہیں مکڑیاں. صحابہ کا نعرہ کیا تھا؟ بڑے ڈھلے ڈھلے بول دے ہو، چلو اتنا بول دے ہو تہاڈی مہربانی. صحابہ کا نعرہ کیا تھا؟ میں بڑا حیران ہوں کہ ختم نبوت کی تحریک میں، جنگ میں صحابہ نے یا رسول اللہ کا نعرہ کیوں لگایا؟ مجھے جو حکمت سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے، صحابہ نے کہا جو نبی کا نعرہ نہیں لگا سکتا وہ عظمت محمد کا جھنڈا کیسے اٹھا سکتا؟ انہوں نے ختم نبوت کی اس جنگ میں نعرہ لگا کے یہ بتا دیا ختم نبوت کا پہرے دار وہی ہوگا جس کے ہاتھ میں
عظمت محمد کا جھنڈا ہوگا، زبان پہ نبی کا نعرہ ہوگا۔ مرزے کو جہنم تک پہنچانے میں تاجدار گولڑا کا کردار، اور پیر میر علی شاہ صاحب کا نعرہ بھی یا رسول اللہ۔ تم بالکل ڈھلے ڈھلے بولو لیکن بولو سارے، ان کا نعرہ بھی یا رسول اللہ۔ اور میں بڑی تاریخی بات عرض کرتے ہوئے آگے بڑھنا چاہتا ہوں، ختم نبوت کی تحریک پیش کرنے والا، قرارداد پیش کرنے والا اسمبلی میں امام اہل سنت مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ تعالی علیہ، بیٹا شاہ عبدالعلی میرٹھی کا، شاہ عبدالعلی خلیفہ امام احمد رضا کا۔ اس کا مطلب یہ ہے نبی کی عظمت پہ جب بھی پہرے کا وقت آیا یا رسول اللہ والوں نے دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت و جماعت۔ میں اب شارٹ کر رہا ہوں۔ غازی علم الدین شہید نے نبی کے نام پہ قربانی دی، غازی صاحب کا نعرہ کیا تھا؟ اے تو اڈے جو جڑا بزدل بندہ نعرہ نہیں لا سکتا وہ باہر ٹر جائے، گل جان دین دی ہوئے تو تھلے منہ کر کے اچھی بولو یا رسول اللہ۔ اس نعرے نالوں وڈا ہور کیڑا ذکر ہے، اچھی بول۔ غازی علم الدین شہید کا نعرہ، عامر چیمے شہید کا نعرہ، ملک ممتاز حسین قادری کا نعرہ۔ مدرسہ ہے نا، اور سیدوں کا عرس ہے، امام احمد رضا کا لنگر ہے، سنیت کی بہار ہے نا۔ پھر جملہ سن بڑی توجہ سے، علماء تو کرتے ہیں نا علمی باتیں، اور مجھ جیسا ان پڑھ قسم کا خطیب تو سیدھی سیدھی باتیں کرتا ہے۔ غازی علم الدین کا نعرہ، میری زبان سریکی ہے، میں کو لفظ آگئے اور چھوڑیں دا نہیں، میں صدقے تھی وہاں تمہاری دعویٰ تو یہ جی میں تسا نعرہ لیندے ہوئے نا، میں لاہوروں نہ آیا وہاں تو آڑی امداد کراں۔ اور گال سنو، بڑا بزدل بندہ ہوئے جڑا انہاں مجاہداں کو بہادری نال سلوٹ ہی نہ کر سکے۔ غازی علم الدین شہید کا نعرہ، اے مدرسے دے در و دیوار گوار ہیں، غازی صاحب کا نعرہ، عامر چیمہ شہید کا نعرہ۔ یہ سٹیج والے بزرگوں کو چھوڑ کے باقی جڑے میری کار بیٹھے نے بولیں، یہ پتہ نہیں جڑے سٹیج تے آندے نے نا بیچارے دی قوت ناطقہ کڑے پاسے ویندی ہے۔ بولو تو ساں بھی سارے، غازی علم الدین شہید کا نعرہ، عامر چیمے کا نعرہ، ملک ممتاز حسین قادری کا نعرہ۔ میں اپنی بات کا خود ذمہ دار ہوں، جماعت اہل سنت کا چھوٹا سا خادم بھی ہوں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، اے تحریک حرمت رسول کے نام پہ امت کو بلیک میل کرنے والے دہشت گردوں، مزار پہ حملہ ہو تو تم سامنے نظر آتے ہو، مسلمانوں کے بچے مرے تو حملے میں تم دہشت گردوں نظر آتے ہو، عزت محمد کے کام کیوں نہیں آتے؟ یہاں جب بھی جان دیتا ہے سنی دیتا ہے، تم کہاں مر جاتے ہو؟ میرا جملہ سنو گے بڑا لطف آئے گا۔ اچانک کسی نے میرے کان میں کہا، اوہ محمد اقبال چشتی جذباتی نہ ہو، قربانی پہ حرام مال نہیں لگتا۔ آئیو بات سمجھ تو بولو۔ قربانی پہ حرام مال نہیں لگتا۔ اور سن لو، اگر یاد خلیل پہ حرام مال نہیں لگتا، نبی کی عزت پہ گستاخ نہیں لگتے، عاشق کام آتے ہیں۔ اسی لیے تو میرا امام احمد رضا تڑپ تڑپ کے کہتا ہے، کروں تیرے نام پہ جاں فدا۔ یہ ہے علم، یہ ہے عالم۔ کوئی ناراض بھی ہوتا ہے تو ہو جائے،
دفنا دو اس پیر کی لاش کو جو نبی کی عزت کے کام نہ آئے، دفنا دو اس مولوی کی لاش کو جو نبی کی عزت کے کام نہ آئے۔ حضرت علامہ مفتی محمد اقبال چشتی صاحب دارالعلوم مصطفی رضوی۔ یہ جو چھوٹے بچے مجمع میں سے اٹھ پڑتے ہیں، ساتھ والے جو بڑے حضرات بیٹھے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ محبت کا مظاہرہ کرتے ہوئے شفقت سے ان کو اپنے پاس ہی بٹھائے رکھیں تاکہ پڑھنے والے اور سننے والے کی توجہ نہ بٹے۔ درمیان میں جو گیپ ہے وہ بھی پچھلے دوست آگے ذرا تشریف لے آئیے، وہ مکمل کر لیں، درمیان کا گیپ ختم کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آمنت باللہ وصدق اللہ العظیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ حمد و ثنا کے بعد انتہائی واجب الاحترام صدر محفل شیخ الحدیث والتفسیر استاذ العلماء حضرت علامہ قبلہ مولانا محمد یوسف نقشبندی صاحب دامت برکاتکم العالیہ، اس محفل پاک میں تشریف فرما خاندان رسالت کے عظیم المرتبت جلیل القدر سادات کرام، علماء کرام، شرکائے تقریب مقدس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ تقریب سعید جس میں میں اور آپ حاضر ہیں، دو نسبتیں لیے ہوئے ہیں، ایک تو پیر طریقت عالی مرتبت آل نبی اولاد علی حضرت قبلہ پیر سید نظر حسین شاہ صاحب دامت رحمت اللہ تعالی علیہ کے عرس مبارک کی تقریب ہے، اور دوسرا اس دارالعلوم کے دستار فضیلت کا پروگرام ہے۔ اللہ پاک قبلہ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے آستان کرم کے فیضان کو عام فرمائے، اور اس مدرسے کو ہمیشہ ہمیشہ ہر قسم کی ترقیاں عطا فرمائے۔ حضرات محترم، قرآن مجید فرقان حمید کا ایک مقام میں نے تلاوت کیا، اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار۔ آپ جانتے ہیں کہ کائنات میں رسول اللہ علیہ السلام جیسا استاذ کوئی نہیں اور صحابہ کرام جیسا شاگرد کوئی نہیں۔ اس کائنات کی سب سے بہترین کلاس صحابہ کی کلاس ہے، جنہیں مدینے کے تاجدار پڑھایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور دوسری ایک اور بات بھی عرض کروں گا، کائنات میں رسول اللہ علیہ السلام جیسا پیر کوئی نہیں
اور مصطفیٰ کے صحابہ جیسا مرید کوئی نہیں. سبحان اللہ، واہ واہ، بے شک. آپ یوں سمجھیں علم کی بزم بھی آسمان کی نگاہوں نے ایسی نہیں دیکھی کہ پڑھانے والا مصطفیٰ ہو اور پڑھنے والے صحابہ ہوں. اور کائنات میں طریقت کی بزم بھی پھر ایسی کبھی نہ سجی کہ پیر مدینے کا تاجدار ہو اور مرید صحابہ ہو. واہ واہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، بے شک. یہ خوبصورت بزم ہر حوالے سے لاجواب. اور یہ بات عرض کرتا چلوں، یہ کیسی کلاس تھی اور کیا انداز تھا میرے نبی کے پڑھانے کا. یہی پیر تھے، یہی مجاہد تھے، یہی عالم تھے، یہی مفسر تھے. آپ میں سے اکثر حضرات کے چہرے مبارک پر داڑھی ہے، علماء ہوں گے. سب سے مشکل مسئلہ ہوتا ہے علماء کے مجمع میں کسی ان پڑھ خطیب کا تقریر کرنا، کیونکہ علماء اپنے علمی بوجھ میں دبے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ مناسب نہیں سمجھتے کہ ایسی عزت و عظمت والی بات پر بھی سبحان اللہ کہیں. میں بڑی دیانتداری سے یہ بات کرنے لگا ہوں، جو داڑھی منہ پر ہو اور رسول کی عظمت پہ نہ بولے مجھے دہشت گردی کی بدبو آتی ہے، اور جو نبی کی عظمت پہ بولے عشق محمد کی خوشبو آتی ہے. آپ تو سنی لوگ ہیں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس میں پریشانی کس بات کی ہے. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں بالکل ابتدا میں، تقوی والے لوگ تقوی پہ مان کریں گے، علم والے لوگ علم پہ مان کریں گے. میں اکثر کہا کرتا ہوں، اب بھی کہنے لگا ہوں، اگر کوئی بندہ اپنے آپ کو چیک کرنا چاہے اس کے ایمان کی فصل اجڑ چکی ہے یا آباد ہے، اگر وہ چیک کرنا چاہے مزاجن جنتی ہے یا جہنمی ہے، اگر وہ چیک کرنا چاہے بدبخت ہے یا خوش بخت ہے، وہ فتاوے تلاش نہ کرے، عظمت محمد کے وقت اپنی طبیعت کو دیکھے. نبی کی عظمت سن کے اگر طبیعت جل جائے تو جہنمی ہے، طبیعت مچل جائے تو جنتی ہے. اللہ اکبر. کیا خوبصورت کلاس تھی جنہیں میرا رسول پڑھائے. واہ واہ، سبحان اللہ. اونچی آواز سے کہہ دو سبحان اللہ. سبحان اللہ، کیا بات ہے. اور ستیہ ناز اور سوچ کا جو اس نبی کو ان پڑھ کہیں جو سارے جگ کو پڑھانے آیا ہے. کیا بات ہے. اگر بات سمجھ میں آئے تو اونچی آواز سے بولا کریں. ارے کیا کہنا اس رسول کرم کا جو سارے جگ کو پڑھانے آیا. مخلوق میں سے کسی سے نہ پڑھا اور سارے جگ کو پڑھانے آیا. صرف ایک جملہ کہوں گا، پاگل کہیں کے جسے خدا پڑھانے کے لیے بھیجے اسے ان پڑھ نہیں کہتے. کیا بات ہے جی، کیا بات ہے. جسے خدا پڑھانے کے لیے بھیجے. اور آپ دیکھیں خالق کے کائنات نے پڑھانے کے لیے بھیجا اور رسول اللہ علیہ السلام کو پڑھایا خود خدا نے. اونچی آواز سے بولو نا. واہ واہ، کیا بات ہے. میں بڑا سادہ سا جملہ کہنے لگا ہوں، جن کو حضرت محدث آدم پڑھائیں. واہ واہ. اب عام بندہ تو ان کا امتحان نہیں نہ لے سکتا. واہ واہ، بے شک. اور جن کو خدا پڑھائے، یا اللہ تو نے جو مصطفیٰ کو پڑھایا تو مصطفیٰ کی سند علم تیرے نزدیک کیا ہے؟ فرمایا میں نے پڑھا کے سند علم یہ دی ہے، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. وہ شے ہی نہیں جو محمد کے علم میں نہیں ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے. سبحان. وہ شے ہی نہیں ہے، وہ شے ہی نہیں ہے. اور اگر میری طرف دھیان دے تو میں ایک جملہ کہوں گا. سبحان اللہ. کیا کہنا اس پاک نگاہ کا. سبحان اللہ. اونچی آواز سے بولیے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ارے کیا کہنا اس پاک نگاہ کا
جس نے سارا جگ دیکھا اور ان آنکھوں سے اپنا رب دیکھا. کتنا لاجواب کلاس ہے. اچھا ایک جملہ اور کہنے لگا ہوں. میری تقریر کا اس سے چھوٹا جملہ اس لیے چھوٹا ہے لیکن بات بڑی کرنے لگا ہوں. ارے کیا کہنا اس استاد گرامی کا جس کی بارگاہ میں جبرائیل بھی آئے تو گھٹنے ٹیک دے. واہ واہ اللہ. جس کی بارگاہ میں جبرائیل بھی آئے تو گھٹنے ٹیک دے. میرے رسول نے پڑھایا, صحابہ نے پڑھا. اور یہاں ایک اور جملہ بھی کہنا چاہتا ہوں. عجیب درسگاہ ہے وہ, عجیب درسگاہ ہے. نہ پڑھانے والے کے سامنے کتاب ہے نہ پڑھنے والوں کے سامنے. واہ واہ کیا بات ہے. نہ پڑھانے والے کے سامنے کتاب نہ پڑھنے والوں کے سامنے کتاب. یا اللہ یہ ساری کائنات کا استاد گرامی اور اس جیسا معلم تو نے بنایا نہیں. بڑا میں سادہ سا جملہ کہنے لگا ہوں اور آپ سنیں گے تو چونکہ سنی ہے محدث اعظم کے شہر میں رہتے ہیں یقیناً لطف اندوز ہوں گے. بڑا سادہ جملہ کہنے لگا ہوں. ایسا استاد کہ جس جیسا مخلوق میں آنا نہیں, خدا نے اب دوسرا بنانا نہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. فیضان محدث اعظم پاکستان, فیضان مخدوم اہل سنت, علماء حق اہل سنت و جماعت. کچھ لوگ کائنات کے اندھے لوگ ہیں, وہ کہتے ہیں جی بریلویوں کو تو توحید نہیں آتی. میں نے کہا توحید آتی ہمیں ہے, توحید تو آتی ہمیں ہے. ذرا سنیے توحید ہمیں آتی ہے. میں ایسے دعوانی دلیل بھی دینے لگا ہوں. میں نے کہا ہم تو محمد عربی کا شریک نہیں مانتے. جو نہیں مانتے وہ بولیں, ہر بندہ نہ بولے. اور ادھر دیکھیں, میں تو اللہ خوش رکھے میں علماء کے ادب میں, چونکہ میں بھی اس اساتذہ کے جوڑے اٹھانے والا بندہ ہوں. کچھ چند سال میں نے بھی درس نظامی جامعہ نظامیہ رضویہ کے ٹکڑے کھائے ہیں. اساتذہ کا حیا کرتا ہوں, وگرنہ مجمع ویسے ہو تو بندہ بلوا بھی سکتا ہے. میں تو اپنی تقریر میں پابندی لگا دیتا ہوں کہ جب میں حضور کی عظمت کا ذکر کروں کوئی کوڑھا بندہ داد نہ دے, صرف سونے سونے بندے داد دیں. ممکن ہے آپ استاد اور علماء سے بعد میں پوچھیں کہ یہ کون سا مولوی بلا لیا جو کہتا ہے کوڑھا کوئی داد نہ دے, سونے داد دیں. یہ سونے کوڑے کا چکر کیا ہے میں سمجھا دیتا ہوں. ابو لہب کا رنگ آگ کے انگارے کی طرح تھا کوڑھا اس لیے کہ نبی سے جلتا تھا. بلال رنگ کا کالا تھا پر تھا سونا اس لیے کہ نبی سے پیار کرتا تھا. ہم تو بڑے سیدھے سادے لوگ ہیں. ہم کہتے ہیں جو نبی سے جلے وہ کوڑھا, جو نبی سے پیار کرے وہ سونا. اور یہ جملہ دل کی تختی پہ نوٹ کر لو, کوئی سنی کوڑھا نہیں ہوتا, کوئی کوڑھا کبھی سنی نہیں ہوتا. جو نبی سے جلے وہ کوڑھا. جو میرے ساتھ متفق ہیں دائیں ہاتھ کھڑا کر کے بولے مجھے پتا چلے. جو نبی سے جلے وہ کوڑھا اور جو نبی سے پیار کرے وہ سونا. سبحان اللہ, کچھ نہیں ہوتا, اونچی آنکھوں سبحان اللہ. جو نبی سے جلے وہ کوڑھا, جو نبی سے پیار کرے وہ سونا. مولویو خدا دا واسطہ جے بول بو, اونچی بولو. جو نبی سے جلے وہ کوڑھا, جو نبی سے پیار کرے وہ سونا. میرے جیسے بندوں کو اگر مسئلہ سمجھ نہ آیا ہو سمجھا دیتا ہوں. نعرہ رسالت لگا, جو جلے وہ کوڑھا, جو مچلے وہ سونا. نبی کا نام چوم, جو جلے وہ کوڑھا, جو مچل جائے وہ سونا. عظمت محمد کا ترانہ پڑھ, جو جلے وہ کوڑھا, جو مچل جائے وہ سونا. نبی کا جشن کر, جو جلے وہ کوڑھا, جو مچلے وہ سونا. کوڑھے جلتے رہتے ہیں, سونے جشن کرتے رہتے. ایک جملہ کہنے لگا ہوں علماء کی موجودگی میں, اساتذہ کی سرپرستی میں.
میرا نبی اپنے حسن میں وحدہ لا شریک. واہ واہ واہ. ایڈے ڈھلا بولے ہو یار. میرا نبی اپنے حسن میں وحدہ لا شریک. اور میں آقا کے حسن پر ایک جملہ کہنے لگا ہوں, امید ہے آپ بڑی توجہ سے سنیں گے, اس لیے کہ سننی ہے. ادھر دیکھو میری طرف اور بڑی توجہ سے جملہ سننا. ارے کیا کہنا اس حسن کا جسے دیکھنے کے بعد کسی نے خدا دیکھنے کا مطالبہ نہ کیا. واہ واہ واہ, کیا بات ہے جی, کیا بات ہے جی. میں چیک کرنا چاہتا ہوں کہ میرے سونے نبی کے حسن پہ بولا کون ہے. سبحان اللہ. جملہ پھر سنیے اور بڑی توجہ سے سنیے. ارے کیا کہنا اس حسن کا جسے دیکھنے کے بعد کسی نے خدا دیکھنے کا مطالبہ نہ کیا. چلو میں بھی دیکھتا ہوں کہاں تک آپ کا حوصلہ ہے. ارے کیا کہنا اس حسن کا, یا اللہ جو سبحان اللہ کہے اس وقت تک موت نہ آئے جب تک جلوہ دیکھ نہ لے. کیا کہنا اس حسن کا جسے بنانے والا بنائے پھر اس سے نظر نہ ہٹائے. جب میں حضور علیہ السلام کے حسن کی بات کروں نا, کوئی مجمع میں ادھر ادھر دیکھے تو مجھے عقیدے کا بھینگا لگتا ہے. اس لیے کہ نبی کے حسن کا بیان ہو تو نظر ادھر ادھر جائے کیوں, وہ آنکھ نکال نہ لوں جو نبی کا حسن نہ تکے. ذرا جملہ تو سنے, میں نے جملہ کیا کہا ہے. ارے کیا کہنا اس حسن کا جسے بنانے والا بنائے پھر نظر نہ ہٹائے. اگر آپ نے توجہ نہیں کی تو قرآن کی آیت پڑھ دوں, فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا. محبوب تو ہماری نظروں میں رہتا ہے, تو ہماری نگاہوں میں رہتا ہے, ہماری نظریں تجھ پر رہتی ہیں, ہماری نگاہیں تم پر رہتی ہیں. حضرات توجہ کرنا. کیا کہنا اس حسن کا جسے بنانے والا بنائے پھر اس سے نظر نہ ہٹائے, دیکھنے والوں کو اس حسن میں نظر آئے. میں پھر جملہ دہرائے دیتا ہوں. کیا کہنا اس حسن کا کہ جسے بنانے والا بنائے پھر اس سے نظر نہ ہٹائے, دیکھنے والوں کو اس حسن میں نظر آئے. توجہ. اور اسی حسن کو اپنا قبلہ بتائے. پھر توجہ سے سنیے, ایک اور جملہ کہنے لگا ہوں. کیا کہنا اس حسن کا جو موت کو جشن بنا دے. تُسی سارے سنی لوگوں میں تو کچھ نہیں کہندا, لیکن کچھ جملے تے بولیا کرو. یہ جو خطیب لوگ ہوتے ہیں نا, ان کی پچھلی عمر ہو جائے تو پھر ہینکیاں پھینکیاں مارتے ہیں. ابھی چونکہ میری وہ عمر نہیں ہے. ادھر دیکھ کے میری طرف. کیا کہنا اس حسن کا جو موت کو جشن بنا دے. اور اگلا قبلہ جملہ آپ کی توجہ کی نظر, آپ میرے بھی استاد ہیں, اتنا اساتذہ کے استاد ہیں, میں تو طالب علم ہوں. بڑا سیدھا جملہ کہنے لگا ہوں. کیا کہنا اس حسن کا جو موت کو جشن بنا دے اور حشر کو عید بنا دے. کیا حسن ہے وہ جو موت کو جشن بنا دے. ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں چونکہ عرس کی تقریب بھی ہے. یہ جو مرتے ہوئے مومن مسکراتا ہے اسے کچھ نظر آتا ہے. یہ جو مرتے ہوئے مسکرا رہا ہے اسے کچھ نظر آ رہا ہے. اور سنیے یہ جملہ, ارے کون کسی پہ مرتا ہے
یہ حسن محمد ہے جس پہ ہر امتی مرتا ہے. آپ نے یہ حدیث پاک تو سن رکھی ہوگی یقیناً کہ بندہ قریب المرگ ہو تو سورہ یاسین پڑھو. قرآن مارنے تو نہیں آیا، مگر میرے رسول کرم کا ارشاد ہے بندہ قریب المرگ ہو تو سورہ یاسین پڑھو. ایک اردو کے شاعر نے بڑی سونی بات کی ہے اور کمال کر دیا اس نے. وہ کہتا ہے تیری صورت کو رب نے یاسین کہا، تیری صورت کو رب نے یاسین کہا. کچھ لوگ اس لیے اس صورت پہ مرتے ہیں، کچھ لوگ اس لیے اس صورت پہ مرتے ہیں. اتنا حسن کے موت کو جشن. اے رسول اللہ کے نوکر، تو مر رہا ہے، مسکرا رہا ہے، تجھے پتا ہے اولاد چھوٹ جائے گی، رشتہ دار چھوٹ جائیں گے، یار چھوٹ جائیں گے، جائیداد چھوٹ جائے گی، اور تو مر کے بھی مسکرا رہا ہے. وہ پکار اٹھا، اس نے کہا عادی ہوں جشن آمد منانے کا، عادی ہوں جشن آمد منانے کا، مجھے مر جانے کا غم نہیں، ان کے آنے کی خوشی ہے. مر جانے کا غم نہیں، ان کے آنے کی خوشی ہے. اتنا حسن میرے آقا کا. یہ بات بہت آگے بڑھتی چلی جائے گی، ویسے بھی آقا کے حسن کی بات ہے. صحابہ بیٹھے ہیں اور میرے سرکار پڑھا رہے ہیں، ویسے ذرا لطف لیں اور کتنا مزہ آئے گا آپ کو. کیا کہنا ان صحابہ کا کہ جن کی نظر اٹھے تو سرکار کے چہرے کا طواف کرے، اور کیا کہنا ان صحابہ کا کہ حضور کی نظر اٹھے تو صحابہ کے چہرے پر پڑے. مجھ سے آج تک یہ فیصلہ نہیں ہو پایا کہ پہلے ان نظروں کو سلام کروں جو طواف حسن یار کرتی تھی، یا ان چہروں کو سلام کروں جسے میرے آقا کی نگاہ دیکھا کرتی تھی. محبت سے سبحان اللہ کہہ لیں گے تو ہوتا کچھ نہیں. اور میں چونکہ بڑا سیدھا سادہ بندہ ہوں، بڑی سیدھی سادی بات کرنے لگا ہوں. جن چہروں کو دیکھ کر نبی کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، وہ آنکھیں نکال نہ لوں جنہیں وہ چہرے اچھے نہ لگے. جن کو جتنا سمجھ آئیے اتنا ہی بولیں. اب میرے نبی نے پڑھایا. یہاں ایک اور بات بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، پتہ نہیں آپ حضرات کی توجہ کدھر کدھر ہے، چلو جدھر بھی ہے. نہیں جی نہیں، نظر کا فیض چاہیے، پڑھنے پڑھانے کی کیا ضرورت ہے. میں نے کہا مصطفیٰ جیسی نظر نے بھی پڑھایا. بڑے ڈھلے ڈھلے بولو. میرے نبی کی نظر میں جو فیض ہے وہ کسی اور نظر میں فیض نہیں. نبی نے نظر بھی فرمائی، تعلیم بھی دی. چلو رکیے، ایک اور بات. سرکار نے پڑھایا، سامنے کتاب کوئی نہیں. صدیق اکبر کے پاس بھی کتاب کوئی نہیں، فاروق اعظم کے پاس بھی کتاب کوئی نہیں، اور میرے نبی کے پاس بھی کتاب کوئی نہیں. قرآن تو کتابی صورت میں جمع ہی نہیں ہوا تھا، اور میرا نبی پڑھا رہا ہے. یا اللہ، یہ وکری درسگاہ ہے، کتاب شتاب ہے کوئی نہیں. اور جتنے علوم یہاں پڑھائے جا رہے ہیں اتنے تو کسی درسگاہ کا مقدر ہی نہیں. یہ درمیان میں کتاب کیوں نہیں؟ مجھے حکمت یہ سمجھ میں آتی ہے. فرمایا محبوب تو پڑھائے اور کوئی کتاب دیکھے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. جو سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں وہ کہیں. محبوب تو پڑھائے اور کوئی کتاب دیکھے، یہ مجھے گوارا ہی نہیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ جب تو پڑھائے تو کوئی کتاب ہی. خدا برباد کرے ان مدرسوں کو جہاں کی تعلیم نے حسن محمد سے بیگانہ کر دیا.
اور خدا آباد رکھے ان مدارس کو جنہوں نے نبی کے حسن کا شیدائی بنا دیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. حضرت علامہ حافظ خان محمد قادری صاحب دارالعلوم مصطفی رضوی، علماء حق اہل سنت و جماعت. تشریف رکھیے جی صاحب دوست، تشریف رکھیے جی، اپنی اپنی جگہ پہ تشریف رکھیں. تشریف رکھیں حضرات محترم. خطیب پاکستان برادر مکرم حضرت علامہ حافظ خان محمد قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف لائے اور آج کی نشست میں ان کا خصوصی خطاب ہے. حضرات توجہ فرمائیں. میں یہ عرض کر رہا تھا دہشت گرد ہیں وہ مدارس جنہوں نے تعلیم کے بہانے لوگوں کو ذات رسول سے دور کیا، اور سلام ان مدارس کو جنہوں نے اپنے اندر پڑھنے والوں کو عظمت محمد کا چوکیدار بنایا. ایڈے ڈلے نہ بولو، بڑا خطیب آ جائے تو چھوٹے میں بھی برداشت کر لیا کرو. ہاں حضرات ادھر توجہ فرمائیں. جو بات میں عرض کرنے لگا ہوں، برباد ہو جائیں وہ درسگاہیں جنہوں نے دہشت گرد پیدا کیے. سلام محمد رضا تیرے نظریے کو کہ تیرے لنگر کھانے والوں نے مصطفیٰ کے چوکیدار پیدا کیے. اونچی آواز سے کہہ دو سبحان اللہ. اور میں بڑی دیانتداری سے یہ بات عرض کرنے لگا ہوں، نبی کی عزت و عظمت کا جھنڈا جب بھی اٹھایا یا رسول اللہ کہنے والوں نے اٹھایا. تو اڈے جو جنہیں جان ہے وہ بولو، باقی نہ بولو، اونچی آواز سے بولو. بڑے عجیب قسم کے لوگ ہیں اور بڑے عجیب قسم کے دہشت گرد ہیں. کہتے ہیں نہیں جی نہیں، یا رسول اللہ کہنے سے تو بندہ مشرک ہو جاتا ہے. میں نے کہا لعنتیو، تمہاری تو ان سے اچھی خاصی رشتہ داری ہے، بتاؤ کبھی مشرکوں نے بھی یا رسول اللہ کہا؟ جب رسول اللہ علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا، دو پارٹیاں بنی. ایک پارٹی کا قائد ابو جہل تھا جس میں گاندھی گند تھا، دوسری پارٹی کے قائد جناب محمد الرسول اللہ کی ذات گرامی تھی جن میں ہیرے ہی ہیرے تھے، حسن ہی حسن تھا، جمال ہی جمال تھا. اور میں بڑی ذمہ داری سے کہنے لگا ہوں، ابو جہل کی پارٹی والوں نے کبھی یا رسول اللہ نہیں کہا. اے ابو جہل دے لفظ تے ڈھلے پہ گئے، تہاڈا کی مطلب ہے؟ باہر ملاقات ہونی ہے، مر کھپ گیا ہے. اب بولو، کچھ نہیں ہوتا. ابو جہل کی پارٹی نے یا رسول اللہ نہیں کہا. یہ وہ پاک جملہ ہے جب بھی نکلا نبی کے عاشقوں کے منہ سے نکلا، صدیق اکبر کی زبان سے، فاروق اعظم کی زبان سے، عثمان غنی کی زبان سے، مولا علی کی زبان سے، صحابہ کی زبان سے، کربلا والوں کی زبان سے. میں بڑا سادہ جملہ کہنا چاہتا ہوں، یا رسول اللہ کا وہ پاک جملہ ہے جو گستاخوں کی زبان پہ آتا نہیں، عاشقوں کی زبان سے جاتا نہیں. مجھے یہ بتائیں آپ، بڑی توجہ سے میری بات سنیں. ختم نبوت کی جو پہلی جنگ لڑی گئی سیدنا صدیق اکبر کے دور خلافت میں، صحابہ کا نعرہ کیا تھا؟ اے جڑا تواڈے جو یا رسول اللہ دا نعرہ نہیں لا سکتا وہ آیا کی لینے؟ لنگر دے ٹائم آ جانا سی. کیا نعرہ تھا؟ اے سجاد کھڑا کرو مینوں پتہ چلے کیا نعرہ تھا. اے جنہ ہاتھ نہیں اٹھایا انہاں دا ہونا نہیں، جے ہاتھ ہوندا تو ضرور چک دے. اونچی بولو. بڑی عجیب قسم کی حالت ہے سنیو تمہاری. نبی کے صحابہ تو بازو کٹا کٹا کے بھی نعرہ لگائے. دیکھو مصعب ابن عمیر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، احد کا میدان ہے، ہاتھ میں اسلام کا جھنڈا ہے، ظالم نے تلوار ماری، بازو کٹا، صحابی نے کہا وما محمد الا رسول. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ
नारे रिसालत। میں اس کا سادہ ترجمہ کر رہا ہوں، مجھے ترجمہ اس کا آتا ہے، مجھے لگتا یہ ہے بازو کٹا کے بھی نعرہ رسالت لگایا۔ انہوں نے بازو کٹا کے لگایا تو بازو اٹھا کے لگا دے، بازو کٹ گیا نعرہ رسالت نہ چھوٹا۔ پھر دوسرے بازو میں جھنڈا پکڑا اور میرا محمد عربی دیکھ رہا تھا۔ ان جیسے مرید، ان جیسے شاگرد، جھنڈا اٹھایا، اس ظالم نے دوسرے بازو پر تلوار ماری، بازو کٹ گیا۔ صحابی نے پھر نعرہ لگایا وما محمد الا رسول، آپ کہہ دیں یا رسول اللہ۔ دونوں بازو کٹ گئے، رسالت کے نعرے لگے۔ ارے اگر چونٹی کاٹے تو درد ہوتا ہے، بلیڈ لگے تو درد ہوتا ہے، چھری لگے تو درد ہوتا ہے۔ اے صحابی سلام تیری عظمت کو، بازو کٹ رہے ہیں، نعرے لگ رہے ہیں، تجھے کٹنے کا غم نہیں۔ مصعب ابن عمیر نے کہا نظر میں جمال محمد ہو تو کٹنا یاد نہیں رہتا، محمد کا نعرہ یاد رہتا ہے۔ دونوں بازو کٹ گئے۔ اب ادھر میری طرف دیکھیے، صحابی نے کٹے ہوئے بازو یوں ملائے۔ بڑا ظلم ہے جو مصعب ابن عمیر کی اس بہادری کو سلام نہ کرے۔ کٹے ہوئے بازو یوں ملائے اور یوں بازو ملا کے جھنڈا اٹھایا۔ میرا ذوق یہ کہتا ہے، عرشی بھی کہتے ہوں گے کہ محبت کا کعبہ کا حسین دیکھو۔ کٹے ہوئے بازو کے ساتھ جھنڈا اٹھایا اور پھر نبی کا نعرہ لگایا۔ کافر نے تلوار ماری، سر تن سے جدا ہوا۔ میرے نبی نے فرمایا علی آگے بڑھو۔ بالکل ڈھیلے بولو مولا علی دے نام دے۔ خدا برباد کرے ان لعنتیوں کو جو علی کا نام سن کے جلتے ہیں۔ اے صدقہ خیرات دی روٹیاں دے پلن والے دے نعرے لاؤ تو ثواب ہے، علی دا نعرہ لاؤ دین کو فرق پڑتا ہے۔ اور میں نے کہا بیڑا غرق کو تیرا، تو کہاں سے لعنت پیدا ہو گیا؟ سنیوں کا تو عقیدہ یہ تھا کہ جو صحابہ سے جلے اس کو رافضی کہتے ہیں، جو اہل بیت سے جلے اسے خارجی کہتے ہیں، اور جو دونوں کی نوکری کرے اسے سنی کہتے ہیں۔ میں مشورہ دینے لگا ہوں، بی پی چیک کرانے والوں، شوگر چیک کرانے والوں، اپنے عقیدے کو چیک کیا کرو۔ صحابہ کے نام پہ جلن پیدا ہو تو سوچو یہ رافضیت کی لعنت کیسے اندر آ گئی۔ اگر علی کے نام پر گھٹن پیدا ہو تو سمجھ لو یہ خارجیت کی لعنت کیسے آ گئی۔ اور دونوں کا نام سن کے طبیعت میں بہار آ جائے تو سمجھو سنیت کے گلشن میں بہار آئی ہوئی۔ جو علی کے نام سے جلے میں اس سے پوچھنا چاہتا ہوں کیوں کو عمرو ابن ود کا بھتیجا لگتا ہے؟ اے مرحب کی نسل، مت ٹکر لے اس علی سے جس سے مرحب ٹکر نہ لے سکا۔ بڑا کوڑا بندہ ہے جڑا نہ بولے، اونچی آواز نہ بولو۔ اور آپ کہیں گے کہ مولا علی کا ذکر کہاں سے آ گیا؟ طریقت اور علم کی بزم ہو، علی نہ آئے تو اور کون آئے گا؟ بزم ولایت کا لاڑا ہے علی۔ باہر ویکھ لو، باروں کی ہوا نہ اندر آ جائے۔ صوفی جی ویکھ لو، بزم ولایت کا لاڑا ہے علی۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، شرمندہ ہو کے بولو، بزم ولایت کا لاڑا ہے علی۔ پیچھے تک بولو سارے،
بزم ولایت کا لاڑا ہے علی. صرف وہ بندہ بولے جس کی زبان پاک ہو، ہر بندہ نہ بولے. بزم ولایت کا لاڑا ہے، بزم ولایت کا لاڑا ہے، بزم ولایت کا لاڑا ہے، بزم ولایت کا لاڑا ہے. نبوت کی آنکھ کا تارا ہے. زمانہ ہمیں بے آسرا نہ سمجھے، ہم غریبوں کا سہارا ہے. میں بالکل کھلے لفظوں میں کہنا چاہتا ہوں، خارجیت پر بھی لعنت، رافضیت پر بھی لعنت. ہم نوکر ہیں نبی کے ہر یار کے بھی، اور نبی کے وفادار رشتہ داروں کے بھی. اونچی آواز سے بولو. اور میں تو حضرت کہا کرتا ہوں، آپ بھی کہنے لگا ہوں، میں تو کہا کرتا ہوں اور کھلے لفظوں میں کہہ رہا ہوں، اللہ کی قسم علی ہمارے ہیں. میں چبلا والا کام میں بھنگیاں جرسیاں دے کھاتے مولا علی نے پا چھڑے تیرے پلے رہا کی. طریقت کا قاسم علی، علم کا قاسم علی. اور میرا جملہ سنیے، اگر جملہ آپ کو مزہ دے تو ٹھیک ہے، وگرنہ مزہ نہ دے تو کسی خارجی کا سہارا لے لینا. ادھر جملہ سنو. میں کہا کرتا ہوں علی ہمارے ہیں، دلیل اس کی یہ ہے کہ سارے ولی ہمارے ہیں. ارے ولی وہ بنتا ہے جس کو علی بنائے. اور میرے عقیدے کی صداقت دیکھو، علی کو سنیوں کا عقیدہ پسند آیا، اس لیے سارے ولی اہل سنت کو عطا کر دیے. سنیوں کے علاوہ دو ٹبر بچتے ہیں. ایک کہتا ہے علی کر کچھ نہیں سکتا، مولا علی کہ ٹھیک ہے پھر کچھ نہیں کر سکتا، ولایت تک کوٹا بند. تم میں ڈیزل ہوگا. چلو کوئی گال نہیں، جتنا سمجھ سکتے ہو. گلی گلی پھرو. میں نے کہا تم میں ولی، ہم میں یہ نہیں ہوتے. میں کہ تم میں کیا ہوتے؟ دہشت گرد. ایک دوسرا ٹبر ہے علی علی. میں نے کہا کوئی ولی؟ کہتے ہیں نہیں. میں کہا مولا علی یہ بیچارے تھے کھپ گئے نا علی علی کر کے، تے انہاں وچ بھی کوئی نہیں. فرمایا ایڈے نشے دے ماری ہوئی مخلوق ہے، نالے مینوں شیر خدا آندے نالے بزدل آندے. میں انہاں دا کوٹا بھی بند کر چھڈیا. تے میں کہ حضور اسی پھر حاضری پیش کریے تہاڈی بارگاہ وچ؟ نہیں نہیں، مولا علی تے جنہاں دا کلیجہ ٹھنڈا ہوندا ہے صرف وہ بولو، باقی بندہ نہ بولے. ہم نے کہا علی تو شیر خدا، تو زوج زہرا، تو مشکل کشا، تو تاجدار حلتا، تو امام الاولیاء. مولا علی کو ہماری نوکری پسند آئی. کہا غوث جلی تمہیں دیا، ہند الولی تمہیں دیا، داتا علی تمہیں دیا، میرے علی تمہیں دیا، اور قیامت تک ہر ولی تمہیں دیا. اب بات کو میں سمیٹنا چاہتا ہوں، توجہ کیجئے. یہ اتفاق ہے علامہ قادری صاحب کے آنے سے تھوڑی دیر پہلے ہی میں نے تقریر شروع کی ہے. ادھر دیکھیں، توجہ سے میری بات سنیے. جو بات میں عرض کر رہا تھا، ختم نبوت کی جنگ میں صحابہ کا نعرہ کیا تھا؟ تو انو قسم لگے جے اس نعرے تے نہ بولو تھا. نالے میں نے پتہ چلے شاہ صاحب ہون یا حضرت علامہ صاحب ہون، سارے محدث اعظم دے شاگرد نے. تے محدث اعظم لنگر امام احمد رضا دا. تے امام احمد رضا سبق ہی ہوئی ہے کہ گستاخاں نو ساڑ نہیں یا رسول اللہ دے نعرے اینے لاؤ کو اٹھن جوگا روے ہی نہ.
اے گولے پٹاخے نال سانو ڈرانا چاہتے ہیں. میں کہ چبلو ساڈے اندر حلال دا خون ہے, نبی دا لنگر کھادا ہوئے. اسی مصعب ابن عمیر دے منن والے ہاں. جسم دی ہر ووٹی محمد دی وفا دا نعرہ لائے گی. میلاد دے جلوساں تے پھیرنا اور میں کہ تہاڈیاں گولیاں مک جانیاں نے, یا رسول اللہ علیاں بولیاں نہیں مکڑیاں. صحابہ کا نعرہ کیا تھا؟ بڑے ڈھلے ڈھلے بول دے ہو, چلو اتنا بول دے ہو تہاڈی مہربانی. صحابہ کا نعرہ کیا تھا؟ میں بڑا حیران ہوں کہ ختم نبوت کی تحریک میں, جنگ میں صحابہ نے یا رسول اللہ کا نعرہ کیوں لگایا؟ مجھے جو حکمت سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے, صحابہ نے کہا جو نبی کا نعرہ نہیں لگا سکتا وہ عظمت محمد کا جھنڈا کیسے اٹھا سکتا؟ انہوں نے ختم نبوت کی اس جنگ میں نعرہ لگا کے یہ بتا دیا ختم نبوت کا پہرے دار وہی ہوگا جس کے ہاتھ میں عظمت محمد کا جھنڈا ہوگا, زبان پہ نبی کا نعرہ ہوگا. مرزے کو جہنم تک پہنچانے میں تاجدار گولڑا کا کردار, اور پیر میر علی شاہ صاحب کا نعرہ بھی یا رسول اللہ. تم بالکل ڈھلے ڈھلے بولو لیکن بولو سارے. ان کا نعرہ بھی یا رسول اللہ. اور میں بڑی تاریخی بات عرض کرتے ہوئے آگے بڑھنا چاہتا ہوں. ختم نبوت کی تحریک پیش کرنے والا, قرارداد پیش کرنے والا اسمبلی میں امام اہل سنت مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ تعالی علیہ بیٹا شاہ عبدالعلیم میرٹھی کا, شاہ عبدالعلیم خلیفہ امام احمد رضا کا. اس کا مطلب یہ ہے نبی کی عظمت پہ جب بھی پہرے کا وقت آیا یا رسول اللہ والوں نے دیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت و جماعت. میں اب شارٹ کر رہا ہوں. غازی علم الدین شہید نے نبی کے نام پہ قربانی دی. غازی صاحب کا نعرہ کیا تھا؟ اے تو آٹے جو جڑا بزدل بندہ نعرہ نہیں لا سکتا وہ باہر ٹر جائے. گل جان دین دی ہوئے تو تھلے منہ کر کے اچھی بولو یا رسول اللہ. اس نعرے نالوں وڈا ہور کیڑا ذکر ہے, اچھی بول. غازی علم الدین شہید کا نعرہ, عامر چیمے شہید کا نعرہ, ملک ممتاز حسین قادری کا نعرہ. مدرسہ ہے نا, اور سیدوں کا عرس ہے. امام احمد رضا کا لنگر ہے. سنیت کی بہار ہے نا. پھر جملہ سن بڑی توجہ سے. علماء تو کرتے ہیں نا علمی باتیں, اور مجھ جیسا ان پڑھ قسم کا خطیب تو سیدھی سیدھی باتیں کرتا ہے. غازی علم الدین کا نعرہ, میری زبان سریکی ہے, میں کو لفظ آگے اور چھوڑیں دا نہیں, میں صدقے تھی وہاں تھی دامہ تو یہ جی میں تسا نعرہ لیندے ہوئے نا, میں لاہوروں نہ آیا وہاں تو آڑی امداد کرانا. اور گال سنو, بڑا بزدل بندہ ہوئے جڑا انہا مجاہداں کو بہادری نال سلوٹ ہی نہ کر سکے. غازی علم الدین شہید کا نعرہ, اے مدرسے دے درو دیوار گوار ہیں. غازی صاحب کا نعرہ, عامر چیمہ شہید کا نعرہ. یہ سٹیج والے بزرگوں کو چھوڑ کے باقی جڑے میری کار بیٹھے نے بولیں, یہ پتہ نہیں جڑے سٹیج تے آندے نے نا بیچارے دی قوت ناطقہ کڑے پاسے ویندی ہے. بولو تو ساں بھی سارے. غازی علم الدین شہید کا نعرہ, عامر چیمے کا نعرہ, ملک ممتاز حسین قادری کا نعرہ. میں اپنی بات کا خود ذمہ دار ہوں, جماعت اہل سنت کا چھوٹا سا خادم بھی ہوں. میں پوچھنا چاہتا ہوں, اے تحریک حرمت رسول کے نام پہ امت کو بلیک میل کرنے والے دہشت گردوں, مزار پہ حملہ ہو تو تم سامنے نظر آتے ہو, مسلمانوں کے بچے مرے تو حملے میں تم دہشت گردوں نظر آتے ہو. عزت محمد کے کام کیوں نہیں آتے؟
یہاں جب بھی جان دیتا ہے سنی دیتا ہے، تم کہاں مر جاتے ہو؟ میرا جملہ سنو گے بڑا لطف آئے گا۔ اچانک کسی نے میرے کان میں کہا، اوہ محمد اقبال چشتی جذباتی نہ ہو، قربانی پہ حرام مال نہیں لگتا۔ آئیو بات سمجھ تو بولو۔ قربانی پہ حرام مال نہیں لگتا۔ اور سن لو، اگر یاد خلیل پہ حرام مال نہیں لگتا، نبی کی عزت پہ گستاخ نہیں لگتے، عاشق کام آتے ہیں۔ اسی لیے تو میرا امام احمد رضا تڑپ تڑپ کے کہتا ہے، کروں تیرے نام پہ جاں فدا۔ یہ ہے علم، یہ ہے عالم۔ کوئی ناراض بھی ہوتا ہے تو ہو جائے، دفنا دو اس پیر کی لاش کو جو نبی کی عزت کے کام نہ آئے۔ دفنا دو اس مولوی کی لاش کو جو نبی کی عزت کے کام نہ آئے۔ کتا جس مالک سے روٹی کا ٹکڑا کھاتا ہے، وہ مالک کی عزت پہ پہرا دیتا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، مولویوں، پیرو، تمہیں مصطفیٰ کے لنگر سے یہ مولویت ملی، شیخیت ملی، تم نے کیا پہرا دیا؟ عوام کو چھوڑو، مرنا بھی ہے، نبی کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ مولوی وہ مولوی ہے جس کے ہاتھ میں ناموس رسالت کی حفاظت کا جھنڈا ہو، اور پیر وہ پیر ہے جس کے ہاتھ میں محمد کی عظمت کا جھنڈا ہو۔ مت چومو وہ ہاتھ جس میں نبی کی عظمت کا جھنڈا نہیں، ہاتھ وہ چوم جس کے ہاتھ میں نبی کی عظمت کا جھنڈا ہے۔ اونچی آواز سے بولو، اتنا ڈلے نہ بولو، زور نال بولو۔ موت کیا ہے یار؟ مر تو بندے نے جانا ہی ہے۔ ایکسیڈنٹ ہوا، بندہ مر گیا، ہارٹ فیل ہوا، بندہ مر گیا، جائیداد کا جھگڑا ہوا، بندہ مر گیا، لڑائی میں اندھی گولی چلی، بندہ مر گیا۔ ارے کیا کہنا اس موت کا؟ کوئی مرے اور زمانہ کہے نام محمد پہ مر گیا۔ اور یہ بات بھی یاد رکھنا، رسول اللہ کے نام پر سنی کے علاوہ مر سکتا ہی کوئی نہیں۔ اس لیے کہ جن کمینوں کا عقیدہ یہ ہو نبی کوئی کام نہیں آتا، وہ نبی پہ کیسے مرے؟ نبی پہ تو سنی مرتا ہے جسے پتا ہے مروں گا تو قبر میں بچانے آ جائے گا، پل پہ پہنچوں گا تو پار لگانے آ جائے گا، پیاس لگی ہوگی تو جام کوثر پلانے آ جائے گا۔ اور میں بہت سارے حقائق کو سمیٹ رہا ہوں۔ نبی کے نام پہ ہی عام لوگ مریں کیوں؟ سنی مرتے ہیں، اس کی وجہ جتنے یا رسول اللہ کے منکر ہیں ان سب کا ابا یزید ہے۔ ہاں میں کوئی گپ تو نہیں لگا رہا، میں گپ نہیں لگا رہا، میں ان پڑھ خطیب ضرور ہوں لیکن اتنا جانتا ہوں، جتنے یا رسول اللہ کے منکر ہیں ان کا ابا یزید ہے، اور جتنے یا رسول اللہ کہنے والے ہیں ان کا آقا حسین ہے۔ جڑا بندہ امام حسین دے ناتے بھی نہ بولے بس میں انہوں اور کچھ نہیں آتا، یہی کافی ہوتے بس۔ یا رسول اللہ کہنے والوں کا آقا، اور زور نال بولو، اچھی بولو، اے ذرا ہاتھ چک کے بولو، میں نے پتا چلے سارے حسینی ہو۔ یا رسول اللہ کہنے والوں کا آقا، آقا۔ اور میں عظمت حسین کے لیے صرف ایک ہی بات کہوں گا، غریب نواز نے کہا تھا دی نست حسین۔ ہمارے بزرگوں کے بھی کیا کیا رنگ ہیں، لوگ نشے میں آ کر 4 گھنٹے بولتے ہیں، پتہ نہیں چلتا تعریف کس کی ہے، اور غریب نواز نے کہا دی نست حسین۔
کہا ہم سے کیا پوچھتے ہو؟ جسے لوگ دین کہتے ہیں اسے ہم حسین کہتے ہیں، اور جسے لوگ حسین کہتے ہیں اسے ہم دین کہتے ہیں۔ اور نام حسین پہ اس لیے بھی بول کہ میرا حسین یزید کو بتا گیا کہ ظالم تو نے سر تن سے جدا کرایا ہے پر مجھ حسین کو چپ نہیں کرا سکا۔ اب جملہ سنیے اور بڑی توجہ سے، جتنے یا رسول اللہ کے منکر ہیں ان کا ابا یزید، جتنے یا رسول اللہ کہنے والے ہیں ہمارا آقا، ہمارا آقا، ہمارا آقا، ہمارا آقا۔ اور جملہ سنیے بڑا سادہ سا، قربانی پہ یزیدی نہیں لگتے، قربانی پہ یزیدی نہیں لگتے، قربانی پہ حسینی لگتے ہیں۔ یزیدی حرام موت مرتے ہیں، حسینی قربانی پہ لگتے ہیں۔ اے اہل سنت، تمہارے عقیدے کو سلام، تمہارے مشائخ کو سلام، تمہارے اکابر کو سلام۔ اہل سنت کے بزرگوں نے، آج کل ہمارے ہاں بڑی عجیب قسم کی ایک بیماری سے چلی ہوئی ہے۔ ایک بات یاد رکھنا، جس سنی بزرگ نے تمہارے مسلک کا، دین کا کام کیا ہے، اس کے حوالے سے کسی نامراد کو زبان درازی کرتا دیکھو تو سمجھ لو یہ غیروں کا ایجنٹ ہے جو اہل سنت کی صفوں میں خلفشار پیدا کرنا چاہتا ہے۔ ہم نوکر ہیں ہر اس بزرگ کے جس نے محبت کا سرما لگا کے قرآن و حدیث سے نبی کے حسن کے ترانے تلاش کیے۔ مجھے خوشی ہوئی ہے آج کی اس دینی درسگاہ میں آ کر، یقیناً جو میرے چند جملے ہیں، چند باتیں ہیں، اللہ قبول فرمائے۔ صرف ایک گزارش کا آپ سے سوال کروں گا، عہد کر لو جئیں گے بھی سنی بن کے۔ اگر یہ عہد چنگا لگتا ہے تو سارے بولو ایک ہی ہویا بھئی، ادھے ادھے بول دے ہو۔ جئیں گے بھی سنی بن کے، مریں گے بھی سنی بن کے، انشاءاللہ حشر میں اٹھیں گے بھی سنی بن کے۔ کسی بد عقیدہ سے ہمارا کوئی تعلق، صحابہ کے دشمنوں سے ہمارا کوئی تعلق، جن کا نہیں ہے وہ ہاتھ کھڑا کریں۔ اہل بیت کے دشمنوں سے ہمارا کوئی تعلق، رسول اللہ کے گستاخوں سے ہمارا کوئی تعلق۔ الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے ہم ان گھروں میں پیدا ہوئے جہاں اللہ کے ولیوں کی برکت سے رسول اللہ کی محبت کی شمع فروزاں ہے۔ میں پیر طریقت رہبر شریعت مخدوم المشائخ حضرت قبلہ پیر سید نظر حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے لیے بھی دعا گو اللہ ان کے فیضان کو عام فرمائے۔ کتنا عظیم المرتبت سید زادہ ہے جو دین اسلام کے درس کا سنگ بنیاد رکھتا ہے۔ اور حضرت علامہ استاد الاساتذہ محمد یوسف نقشبندی صاحب کو اللہ درازی عمر صحت کی سلامتی کے ساتھ عطا فرمائے، جو اس مشن کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ اللہ میری حاضری کو قبول فرمائے، آپ تمام حضرات کی۔ میں برادر مکرم خطیب پاکستان علامہ حافظ خان محمد قادری صاحب کا بھی مشکور ہوں کہ وہ دوران خطاب تشریف لائے۔ معذرت خواہ ہوں انہیں کوئی 10-15 منٹ انتظار کرنا پڑا۔ آپ سے بھی معذرت خواہ ہوں کہ میں ان کے اور آپ کے درمیان حائل رہا۔ چلو حائل ذات کے لیے نہیں رہا، سرکار کی عظمتی بیان کی ہے۔ اللہ پاک علامہ قادری صاحب کو بھی برکتیں عطا کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ محدث اعظم ساؤنڈ مووی اینڈ کیپ ہاؤس ارشد مارکیٹ جھنگ بازار والے اب قادری شاپنگ سینٹر نیو انارکلی ڈگلس پورہ گلی نمبر 11/12 عقب سنی رضوی مسجد آستانہ عالیہ محدث اعظم جھنگ بازار فیصل آباد کی دکان نمبر 17 میں شفٹ ہو گئے ہیں۔ احباب اب یہاں تشریف لائیں۔ یہاں سے آپ بہترین عطریات، کیپ، امام شریف، تسبیحات اور نامور علماء کرام، نعت خوان، قرہ حضرات، قوالیاں اور عارفانہ کلام کی آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ حاصل کر سکتے ہیں، اور آڈیو کیسٹ اور ویڈیو فلم کو USB میں کنورٹ کرنے کا بہترین انتظام ہے۔ پروپرائٹر قاری محمد نور جمال رضوی، موبائل نمبر 0300 7656 299۔
तमाम हज़रात तशरीफ़ रखिए। अभी इंशाअल्लाह खतीब पाकिस्तान का खिताब होने वाला है। मुबल्लिग़ यूरोप मुहद्दिस आज़म साउंड मूवी एंड कैप हाउस अरशद मार्केट झंग बाजार वाले अब कादरी शॉपिंग सेंटर न्यू अनारकली डिगलसपुरा खतीब पाकिस्तान हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इकबाल चिश्ती साहब की दुकान नंबर अपने अंदाज में ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे। बड़ी मोहब्बत से आपने सुना है और नामवर उलमाए किराम नात खान कुर्रा हज़रत गिरामी कवालियां और आरफाना कलाम की चंद लम्हों के बाद हासिल कर सकते हैं इंशाअल्लाह और ऑडियो कैसेट और खतीब वीडियो इस्लाम फिल्म को हज़रत यूएसबी में मौलाना कन्वर्ट हाफिज़ करने खान का मोहम्मद बेहतरीन कादरी साहब का इंतजाम भी खिताब होने वाला है। प्रोपराइटर कारी मोहम्मद नूर दारुल उलूम मुस्तफ़ाई मोबाइल नंबर रिज़वी के इस अज़ीमुश्शान 03076562299 कम्प्लेक्स में आप मौजूद हैं। उलमाए कराम की ज़ियारत कर रहे हैं, सादात कराम, और बड़ी तादाद में यहाँ पे ज़ुआमा उलमा तशरीफ़ फरमा हैं। इनकी ज़ियारत भी कीजिए और ये बातें भी सुनते जाइए कि मखदूम अहले सुन्नत पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत किबला पीर सैयद नज़र हुसैन शाह साहब बुखारी नक्शबंदी कादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आपका एहसान है इस इलाके पर कि हज़रत ने इस इलाके को चुना और यहाँ पे ये अजीम शान दरसगाह बनाई। और मैं आपको ये बताता चलूँ और ज़रूरी भी समझता हूँ बताना कि ये दारुल उलूम मुस्तफ़ा रिज़वी जिस जगह पे बनाई गई है, जिस इलाके में ये दरसगाह सजाई गई है, ये वो इलाका था कि आज से तकरीबन कोई 18-19 साल पहले यहाँ ढूंढने से भी कोई हाफिज नहीं मिलता था और नमाज तरावी पढ़ाने के लिए भी कोई नहीं मिलता था। छोटी सूरतें पढ़ के ही वो गुजारा किया जाता था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 4 सितंबर और सन 1992 को इस इलाके की मारूफ शख्सियत मोहतरम जनाब अब्दुस सत्तार खोकर मरहूम, उनके बार बार कहने पे हज़रत मखदूम अहले सुन्नत रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपने ये मुसम्मम इरादा किया और यहाँ पे 4 सितंबर 1992 को आपने इस दारुल उलूम मुस्तफ़ा रिज़वी की बुनियाद रखी। और उस वक़्त से लेके अब तक अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 200 के करीब जो तलबा हैं वो कुरान मजीद को हिफ्ज़ करके यहाँ से जा चुके हैं, 200 के करीब। और फिर ये नहीं कि खाली एक मरतबा याद कर लिया और बाद में फिर मंजिल उनको दोबारा वो दोहराई नहीं गई, ऐसे नहीं, ऐसे तो ज्यादा हैं, लेकिन जिनको बाकायदा सनद दी गई है और बाकायदा उनको दोहराई करवाई गई 200 से तकरीबन ज्यादा बनते हैं। और उसके साथ साथ आपको पता है कि यहाँ दारुल उलूम मुस्तफ़ा रिज़वी में अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सालों से तकरीबन 97 से दरस निज़ामी का भी सिलसिला शुरू है और बहुत ही यानी पूरा सिलेबस दरस निज़ामी का वो तंजीमुल मदारस जो अहले सुन्नत व जमात की नुमाइंदा तंजीम है उसके सिलेबस के मुताबिक यहाँ पे पढ़ाया जाता है और सनद उसी को दी जाती है, दस्तार फजीलत उसी की जाती है कि जो मुकम्मल दरस निज़ामी करके आता है। ये बात भी काबिले तवज्जो है हम सब के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से दारुल उलूम मुस्तफ़ा रिज़वी से जो तलबा वो यहाँ से दरस निज़ामी मुकम्मल करके गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आज वो यूनिवर्सिटियों में जदीद तालीम भी हासिल कर रहे हैं, बाज़ कर चुके हैं और स्कूल के वो हेड मास्टर भी लग चुके हैं, कोई लेक्चरार बन चुका है, कोई एमफिल इंग्लिश में कर रहा है और दरस निज़ामी भी कर चुके हैं। क्योंकि हुजूर मखदूम आले सुन्नत रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप दीनी मदारस के तलबा को किसी भी किस्म का आने वाले वक्तों में वो कम्प्लेक्स का शिकार नहीं देखना चाहते थे कि उनके दिल में ये आए कि हमने तो सिर्फ वो दीनी तालीम पढ़ी है। क्योंकि माहौल जो ऐसा है तो आपने उनके लिए जदीद तालीम का भी साथ ही इंतजाम किया। जितने भी तलबा ने यहाँ से पढ़ा है उन्होंने साथ साथ दरस निज़ामी के साथ उन्होंने ग्रेजुएशन तक वो यहाँ से बाकायदा पढ़ा और उसके बाद फिर वो यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहे हैं और आगे वो जदीद तालीम हासिल कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह PhD की तैयारी कर रहे हैं। वो ये हुजूर मखदूम आले सुन्नत का फैजान है।
اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں یہ تھوڑی دیر بعد ہی یہاں پہ جدید تعلیم کے جو انداز ہیں آج کل، تو یہاں پہ کمپیوٹر لیب کا بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ انتظام اور افتتاح کیا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک عظیم الشان لائبریری کا بھی افتتاح کیا جائے گا، جس سے وہ علاقہ بھر کے اور پورے شہر کے جو محقق ہیں، ریسرچ کرنے والے ہیں، علماء ہیں، وہ انشاءاللہ یہاں پہ آئیں گے اور وہ اپنی علمی پیاس کو بجھائیں گے۔ اور یہ سارا کریڈٹ جو الحمدللہ حضور مخدوم اہل سنت پیر طریقت رہبر شریعت آپ کو جاتا ہے۔ آپ کا یہ فیضان، یہ سلسلہ جاری ہے، اور آپ کے بعد جانشین مخدوم اہل سنت شیخ التفسیر والحدیث حضرت علامہ حافظ محمد یوسف نقشبندی، آپ کی یہ رات دن کی محنت ہے، اور یہ سلسلہ الحمدللہ جاری و ساری ہے، اور ابد الاباد تک اللہ کے فضل و کرم سے اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر رحمت سے یہ سلسلہ، یہ فیضان، یہ علمی جو فیضان ہے، یہ جاری و ساری رہے گا۔ سب کہہ دیں آمین۔ یہ وہ جگہ ہے دارالعلوم مصطفی رضوی کہ جہاں قرآن و حدیث کے پرچار ہیں۔ یہاں توجہ چاہوں گا، قرآن و حدیث کے پرچار ہیں یہاں، بزرگان دین کے افکار ہیں یہاں، علم کی بہتی ہے ناؤ، حصول علم کے لیے چلے آؤ، رب کی رحمتیں جی بھر کے پاؤ، اے اسلام کے طلبگارو، مخدوم اہل سنت کے جانثارو۔ ابھی میں خطاب کی دعوت دوں گا۔ رومی کشمیر میاں محمد بخش صاحب، ان کے کلام کے میں دو چار شعر پیش کرتا ہوں۔ بڑے دوستوں نے کہا ہے، درود پاک پڑھ لیجئے ایک مرتبہ، سارے پڑھ لیجئے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، سارے پڑھ لیں۔ وسلم علیہ یا رادے 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 رادے، ہر کوئی آنکھے تے میں بھی آکھاں رادے، پر بن مرشد راہ لب دے نہیں، مطر المرسیں وچ راہ دے، بن مرشد راہ لب دے نہیں، مطر المرسیں وچ راہ دے، خس خس جلنا۔ میاں صاحب فرماتے ہیں، خس خس جلنا قدر نہ میرا، پر میرے صاحب نو اڈیاں یا میں گلیاں دا روڑا کوڑا، پر محل چڑھایا سایاں، میں گلیاں دا روڑا کوڑا، تے محل چڑھایا سایاں، تے مرشد دے دروازے ہوتے تے محکم لائے جھوکا نویں نویں نا یار بنائے،
وانگ کمینیا لوکاں نویں نویں نا یار بنائے وانگ کمینیا لوکاں نویں نویں نا یار بنائے تے وانگ کمینیا لوکاں نسبت والوں کے لیے شعر کہ در مرشد دا اج دے ماحول وچ ماحول اج دا اے ہے کہ در مرشد دا چھڈ دے جڑے در مرشد دا چھڈ دے جڑے او رہن صدا دے روکی جیڑی بکری اجڑوں وچھڑے او رہندی بگیاڑا جوگی مالی باغ دی آخری شعر ہے قابل توجہ کہ مالی باغ دی راکھی کردہ کچے ہون یا پکے تے پیر مریداں دے سر تے رہندے جاگ دے ہون یا ستے پیر مریداں دے سر تے رہندے جاگتے ہون یا ستے پیر مریداں دے سر سے رہندے او جاگتے ہون یا ستے حضرت صاحب کا خطاب ہوگا تو انشاءاللہ اس کے بعد پھر علماء کرام کی دستار فضیلت بھی وہ ان کے سروں پہ سجائی جائے گی اور جو حفاظ کرام ہیں ان کی بھی دستار فضیلت ہوگی تو انشاءاللہ تبارک و تعالی تمام دوست بزرگ جتنے بھی یہاں پہ موجود ہیں مجھے امید ہے یقین ہے کہ وہ مناظر بھی انشاءاللہ دیکھ کے جائیں گے اور علماء کرام اور حفاظ کرام کی جو دستار فضیلت کے مناظر ہیں اس میں ان کی حوصلہ افزائی کر کے جائیں گے اب میں بلا تاخیر دعوت خطاب دیتا ہوں خطیب اسلام حضرت علامہ حافظ خان محمد قادری آپ کے ساتھ آئے ہوئے ثنا خان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قاری عطا محمد صاحب کو کہ وہ آئیں اور نعت رسول مقبول پیش کریں یہاں خطاب کے دوران ہی بڑے بڑے علماء کرام تشریف لائے ہیں ان کو خوش آمدید کہیں گے جس میں صدر سنی علماء بورڈ پاکستان حضرت علامہ پروفیسر رضا المصطفیٰ صاحب اور یہاں پہ موجود ہیں خطیب اسلام مبلغ یورپ حضرت علامہ عبد الحنان سیالوی صاحب اس کے علاوہ اور بھی حضرت علامہ سید شہزاد بدر صاحب اور ادارہ صراط مستقیم ضلع فیصل آباد کے امیر استاد العلماء حضرت علامہ پیر سید فضل قدیر شاہ صاحب وہ بھی یہاں پہ تشریف لائے ہیں ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں قاری عطا محمد وہ نعت رسول مقبول پڑھیں گے درود پاک پڑھ لیجئے صاحب صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے کر
کرم کی ایک نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے اگر جانا مدینے میں ہوا ہم غم کے ماروں کا اگر جانا مدینے میں ہوا ہم غم کے ماروں کا مکین گنبد خضرا کو حال دل سنائیں گے مکین گنبد خضرا کو حال دل سنائیں گے کرم کی ایک نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے قسم اللہ کی ہوگا وہ منظر دید کے قابل کہ محشر میں رسول اللہ جب تشریف لائیں گے کہ محشر میں رسول اللہ جب تشریف لائیں گے کرم کی ایک نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے حضرات گرامی مدرسہ ہے علم کی بارش کے تالابوں کا نام یہ مدارس کیا ہوتے ہیں بہت ہی خوبصورت انداز میں مدرسہ ہے علم کی بارش کے تالابوں کا نام مدرسہ ہے نور کے پرکیف سیلابوں کا نام مسجد نبوی کی تعلیمات کا فیضان ہے یہ مدرسہ مسجد نبوی کی تعلیمات کا فیضان ہے اس کے موسم کی فضا قرآن ہی قرآن ہے کہہ دو سبحان اللہ مل کے کہہ دو سبحان اللہ مسجد نبوی کی تعلیمات کا فیضان ہے اس کے موسم کی فضا قرآن ہی قرآن ہے قدسیوں کے روپ میں انسان ڈلتے ہیں یہاں لشکر اسلام کے تو شیر پلتے ہیں یہاں اب میں دعوت خطاب دے رہا ہوں خطیب اسلام مبلغ یورپ و ایشیا اور شہنشاہ سوز و گداز حضرت علامہ حافظ خان محمد قادری دامت برکاتہم العالیہ پرنسپل دارالعلوم محمدیہ غوثیہ لاہور وہ تشریف لائیں گے اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں گے ذرا نعروں کا پرجوش انداز میں جواب دیجئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت فیضان مخدوم اہل سنت جاری رہے گا فیضان مخدوم اہل سنت حضرات گرامی ذرا توجہ فرمائیں جناب محترم حاجی محمد اکرم انصاری صاحب MNA وہ تشریف لائے ہیں ان کو وابستگان مخدوم اہل سنت کی طرف سے خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ سے پہلے جناب محترم مخدوم اہل سنت حضور قبلہ پیر سید نظر حسین شاہ صاحب بخاری آپ کے دیرینہ ساتھی اور کافی عرصہ آپ کے ساتھ اسلام کے پرچار کرنے والے محترم المقام جناب حاجی چودھری نیاز احمد صاحب وہ تشریف لائے ان کو خوش آمدید کہتے ہیں اور حضرت جناب محترم حاجی عبدالرؤف صاحب ان کو بھی خوش آمدید کہیں گے حضرات گرامی بلا تاخیر خطاب شروع ہو رہا ہے ذرا نعروں کا جواب دیجئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری علماء اہل سنت و جماعت دارالعلوم مصطفی رضوی